السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ اگر ہمارے سامنے لمبی آیات یعنی بڑی آیات آ جائیں تو ہم کیا کریں، کیونکہ نہ ہی ہم ان کو ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم آیت کے بیچ میں رک جائیں، تو آخر ہم کیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ ہماری عمر ہو گئی ہے اور ہم لمبی آیات تو کیا ہم صرف 2 سے 3 حروف ہی پڑھ سکتے ہیں ایک سانس میں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وقف ہوتا کیا ہے۔ تو وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا یا رک جانا۔ کسی بھی آیت پہ رکنا جہاں پر ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے اور آواز اور سانس دونوں ٹوٹ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں۔ اچھا، پیچھے ہم نے کلاسز میں کیا ہوا ہے کہ وقف کی علامات کون سی ہوتی ہیں اور وقف کے جو ہے قواعد کون سے ہوتے ہیں۔ وقف کی علامات میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے کہ کن نشانیوں پہ رکنا چاہیے اور کن نشانیوں پہ ہمیں نہیں رکنا چاہیے، اور وقف کے قواعد میں ہم نے کیا تھا کہ جس حروف پہ ہم وقف کر رہے ہیں یعنی رک رہے ہیں تو اس حروف کے جو آخری حرف ہے اس کی نشانی کس نشانی میں کنورٹ ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں کی ہوئی ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم یہ جانیں گے کہ وقف کی 2 اقسام کون سی ہوتی ہیں اور لمبی اگر آیت آ جائے تو ہم نے وہاں پر کیسے پڑھنا ہے۔ تو وقف کی یہاں پر 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے محل وقف، دوسرا ہوتا ہے کیفیت وقف۔ اب محل وقف ہوتا کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا علم ہو کہ آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ کس جگہ پر وقف کرنا ہے اور کس جگہ پر وقف نہیں کرنا۔ یعنی اس جانکاری کو، یہ جانکاری اگر آپ کے پاس ہے کہ ہمیں کس جگہ پر رکنا چاہیے اور کس جگہ پر نہیں رکنا چاہیے، تو اس نالج کو ہم کہتے ہیں محل وقف۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا ہے کیفیت وقف۔ اس میں ہمارے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہمیں کیسے وقف کرنا چاہیے۔ اس نالج کو ہم کہتے ہیں کیفیت وقف۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب ہم چلتے ہیں کہ لمبی آیات پہ رکنا کب چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو میں مثال دے کے سمجھاتی ہوں۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 آ رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، پہلے میں پڑھ لوں پھر آپ کو سمجھاتی ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ یہاں پر میری سانس ٹوٹ گئی، لیکن یہاں پر دیکھیں کوئی بھی وقف کی نشانی نہیں ہے، یعنی یہاں پر ہم رک نہیں سکتے، لیکن میرے پاس اتنی بڑی سانس تو نہیں تھی کہ میں کنٹینیو کر سکوں، تو میں نے یہاں پر کیا کیا، میں نے باللہ پہ وقف کر لیا۔ اب آپ نے یہاں پر فیل کیا ہوگا کہ میں نے باللہ نہیں پڑھا، میں نے ہا کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن کر دیا۔ جب میں یہاں پر رکی تو میں نے کیا بولا، باللہ، ہا کو میں نے ساکن دے دیا، کیونکہ ہم نے یہ وقف کی قواعد میں کیا ہوا ہے کہ جب بھی زبر زیر یا پیش میں ہم رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو ہم زیر کو یعنی زبر زیر یا پیش میں کوئی بھی نشان آ جائے تو ہم اس کو ساکن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی وقف کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ نشانی کوئی آ جائے وقف کریں تب ہم نے وہ رول اپلائی کرنا ہے۔ کہیں پر بھی کبھی بھی ہم وقف کریں گے نا تو ہم نے وہ رول لازماً اپلائی کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے وہ وقف کا رول اپلائی کر لیا۔ اب دوسری بات کیا ہے، باللہ پہ میں رکی، اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ، وہاں سے اگین آگے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ جب بھی ہم کسی ایسی جگہ پہ رکیں جہاں پر ہمیں وقف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں 2 چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اسی حروف سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ لائک میں باللہ پہ رکی تو میں نے اگین کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ یہ بہتر ہے کہ ہم وہیں سے سٹارٹ کریں، لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ ہم 1-2 حروف اور پیچھے سے سٹارٹ کریں۔ یعنی اگر میں باللہ پہ رکی تو بہتر ہے کہ میں من یقول سے سٹارٹ کروں یا پھر آمنا سے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر جو ہے میں زیادہ بہتر طریقہ اپناؤں گی تو میں کیا کروں گی، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہماری سانس ٹوٹ جائے تو ہمیں اسی حروف سے سٹارٹ کرنا ہے یا پیچھے والے حروف سے سٹارٹ کرنا ہے، لیکن ہم آگے والے حروف سے سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ اوکے، یہ چیز کلیئر ہو گئی۔
ایک اور مثال دیکھیں، پہلے میں آپ کو یہ چیز اور کلیئر کرتی ہوں. آگے ہی دیکھیں آیت نمبر 13 دیکھیں، میں اس کو پڑھتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ ہماری سانس کہاں پہ رکتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. میری سانس کہاں پہ رکی؟ قالو. اچھا یہ قالو آ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو مد ہے وہ قالو پہ ہے، الف پہ الگ سے نہیں ہے، الف کو ہم نے یہاں پر ادا نہیں کرنا ہوتا. اچھا تو یہاں پر میری سانس کہاں پہ رکی؟ قالو. اب جب بھی میرا لام و پیش لو پہ سانس رکے نا کسی کی بھی، تو وقف کا قاعدہ وہاں پر کیا کہتا ہے کہ اس کو ہم نے کہیں پر بھی کنورٹ نہیں کرنا، یعنی ساکن حروف پہ اگر آپ کی سانس ٹوٹتی ہے تو ساکن کو ہم نے ساکن ہی رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کہیں پر بھی یہاں پر کوئی بھی قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، سیم ٹو سیم رہے گا. اوکے یہ چیز کلیئر ہو گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، انؤمن سے نہیں پڑھنا بلکہ اسی حروف سے پڑھنا ہے. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں توا بنا ہوتا ہے اور ہم نے وقف کی علامات میں کیا ہوا تھا کہ ہمیں توا پر رکنا چاہیے. تو میں نے یہاں پر حمزہ پیش پہ رکی، میں نے یہاں پر وقف کیا تو میں نے پیش کو ساکن میں کنورٹ کر دیا. اوکے لیکن بہتر کیا ہے، قالو سے سٹارٹ نہ کریں بلکہ آمنن سے سٹارٹ کریں. کیسے؟ میں قالو پہ رکی تو میں پیچھے سے پڑھوں گی آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. ٹھیک ہے یہ زیادہ بہتر تھا. لیکن اگر آپ کے پاس اتنی لمبی سانس نہیں ہے اگین تو آپ اگین قالو سے بھی سٹارٹ کر سکتی ہے، لیکن آپ جو ہے قالو کے آگے یعنی انؤمن سے سٹارٹ نہیں کر سکتے. اچھا اتنی لمبی سانس ہے کہ آپ کی 2 بار سانس ٹوٹ جائے. فار ایگزامپل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا. اب میری سانس کما پہ ٹوٹ گئی تو میں کیا کروں گی، كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِن. دوبارہ میری سانس ٹوٹ گئی انؤمن پہ. نون پہ میں نے پیش کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ پیش کو ہم نے ساکن میں تبدیل کرنا ہوتا ہے وقف کے ٹائم. ٹھیک ہے تو میری دوبارہ سانس کہاں پہ ٹوٹی؟ انؤمن. تو اگین میں انؤمن سے پڑھوں گی انؤمن كما آمن السفهاء. اس کا مطلب ہے ایک ہی آیت میں اگر آپ کی 3-4 بار سانس ٹوٹے تب بھی آپ نے اسی حروف سے اسٹارٹ کرنا ہے. اب یہ جواب ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے پوچھا تھا کہ ہم ایک سانس میں تو کیا ہم صرف 2 سے 3 حروف ہی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں. فور ایگزامپل اگر وہ صرف 3 حروف پڑھ پاتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. اب ان کی سانس کہاں پہ ٹوٹی؟ لہم پہ. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آمنو سے نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو اگین اسی حروف سے پڑھنا چاہیے جس پہ ان کی سانس ٹوٹی ہے. کیسے ان کی سانس کیسے ٹوٹی؟ میں ساتھ ساتھ پوری آیت پڑھ لیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. ٹھیک ہے یہ ان کے لیے تھا جو کہہ رہے تھے کہ صرف 2 سے 3 حروف پہ اگر ہماری سانس ٹوٹ جائے تو وہ اس طریقے سے عمل کریں. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر کچھ سمجھ نہ بھی آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھیے گا، میں انشاءاللہ سب کو رپلائی دوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.